حالانکہ حقیقت میں یہ تھا کہ اس مصروفیت کو بھی اچھا کرنے کے لیے ہمیں دین سیکھنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کس طرح مصروف رہنا ہے۔ اگر ہماری گھر کی مصروفیت ہے تو وہ بھی عبادت بن سکتی ہے، اگر ہماری اپنے شوہر بچوں کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی عبادت بن سکتی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت بن سکتا ہے، ہمارا کسی سے گفتگو اور کلام کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے، ہمارا سارے معاملات کو نبھانا بھی عبادت بن سکتا ہے، جب کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے کرنے والے بن جائیں کہ جب ہم اس طریقے سے اس کو کریں تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے بندے کو پیدا کیا، اللہ نے بندے کے لیے نعمتیں بنائیں، اللہ نے بندے کے لیے رشتے بنائے۔ اب بتائیں کہ کوئی بھی شخص دین کی طرف آنے سے اس لیے گھبراتا ہے کہ جب وہ دین کی طرف آئے گا تو گویا پتہ نہیں اسے اپنا سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا، اس نے کوئی عمدہ لباس نہیں پہننے، اس نے کوئی خوبصورت گھروں میں نہیں رہنا، اس نے کوئی اپنے رشتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب بندے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور جب ساری چیزیں بندے کے لیے پیدا کی ہیں، وقت اللہ نے دیا، ہمیں جسم و جان اللہ نے دی، نعمتیں اللہ نے دی، رشتے اللہ نے دیے، کھانے پینے کی اشیاء اللہ نے دی، پہننے اوڑھنے کے سلیقے اور نعمتیں رب العزت نے عطا کیے، قسم قسم کے کھانے ہم کھائیں۔ دیکھیں نا آپ، اللہ نے جانوروں کو بھی بنایا ہے، لیکن جانور صرف جاتا ہے اور جو اس کا مخصوص کھانا ہے اس کو ایک مخصوص طریقے سے کھا کر آ جاتا ہے۔ اللہ نے انسان پر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے جو کچھ زمین سے اگتا ہے انسان اس کو 10 طریقے سے 100 طریقے سے نئی ریسیپی سے بنا کے اس میں اپنے ذائقے لے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان پر کرم کیا ہے، اللہ نے انسان کو یہ شعور دیا ہے، عقل عطا کی ہے، یہ سمجھ بوجھ عطا کی ہے۔ تو اللہ رب العزت بندے سے کچھ نہیں لیتا۔ دین میں آنا کسی چیز کو ہماری زندگی سے مائنس نہیں کرتا، دین میں آنا کسی چیز کو ہماری زندگی سے نہیں نکالتا، دین میں آنا کسی رشتے کو ہم سے دور نہیں کرتا، بلکہ جب ہم دین میں آئے بغیر ان رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اب صحیح نہ نبھانے کی وجہ سے ہم ان رشتوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے اور ان رشتوں کے درمیان صرف مادیت ہوتی ہے اور مادیت فنا ہو جانے والی ہے، جبکہ جب ہم اللہ کی محبت میں رشتوں کو نبھانے لگ جاتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت کی محبت و قربت کی وجہ سے بقا آ جاتی ہے اور وہ رشتے ہمارے لیے دنیا میں بھی بلکہ آخرت میں بھی نفع بخش بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سوچ ہے، پہلے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہوگا۔ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، دین کیوں چاہے گا کہ کسی سے کھانا پینا چھڑوائے، دین کیوں چاہے گا کہ کسی سے پہننا اوڑھنا ختم کرے، دین کیوں چاہے گا کہ کسی رشتے کو کسی سے دور کرے؟ ہاں، اللہ رب العزت یہ پسند فرماتا ہے، دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب تم کھاؤ پیو تو ایسے کھاؤ پیو کہ تمہارا کھانا پینا عبادت بن جائے، جب تم پہنو اوڑھو تو ایسا پہنو اوڑھو جو تمہارے رب کو پسند آ جائے اور وہ عبادت بن جائے، جب تم رشتوں کو نبھاؤ تو اس طرح نبھاؤ کہ وہ رشتے تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش بن جائیں۔ جس دن انسان نے اپنے ذہن سے میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیا تو وہ دین سے بھاگنے والا نہیں، وہ دین میں اور قریب آنے والا ہو جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کوئی بھی خاتون اگر دین کی طرف چلنے لگتی ہے، اتنا نہ دین میں جاؤ، بھائی پھر کتنا جاؤ؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسلام، تو دین تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، دین ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتا ہے، دین ہمیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سب سکھاتا ہے، تو دین ہی میں تو خود کو ڈھالنا ہے، دین سے دور بھاگ کر کیا لینا ہے؟ اگر اتنا ہی دین سے وہ تھا تو بھائی آپ دین میں آئے کیوں؟ اللہ نے تو فرما دیا اس دین میں آنے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں ہے، لیکن جب کوئی دین میں آ گیا تو اب جس طرح اگر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی اسکول میں ایڈمیشن لیں، لیکن جب آپ نے کسی اسکول میں ایڈمیشن لے لیا تو آپ کو اس کے رول فالو کرنے ہوں گے۔